بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے تمام اہل اسلام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں کا سال بنا دے، اور میرے تمام بہن بھائیوں کی جو حاجات، مشکلیں اور پریشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ سب کو دور فرما دے، تمام حاجات پوری فرما دے، آمین۔ محرم الحرام کا پہلا جمعہ، اس بابرکت مہینے کا پہلا جمعہ بھی نہایت بابرکت ہے، بہت عظمت والا ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں میں ایک نہایت حیثیت، ایک اہم فضیلت اور ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن غریب لوگوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ ان کے لیے حج کا دن ہے۔ اس دن آسمانوں پر فرشتے بھی خوش ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن کی عبادت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہ ہفتے کے دنوں میں سب سے اہم دن ہے اور یہ سردار دن کہلاتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ نہایت بابرکت ہے۔ جمعہ کے مبارک دن میں جو محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، اس دن کا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں، ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی دور فرما دیں گے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ، کوئی بھی کام جو اٹکا ہوا ہے اور وہ پورا نہیں ہو رہا، تو آپ یہ وظیفہ کر کے شہدائے کربلا کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب آپ غور سے سنیں کہ یہ کرنا کیا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ پہلے جمعے کو ہی کرنا ہے۔ اس کے کرنے کا ٹائم جمعہ کے دن اشراق کی نماز سے لے کر جمعے کی پہلی اذان ہونے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے یہ مرحلہ پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر عصر کی نماز ادا کرنے سے پہلے۔ ان دونوں اوقات میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دو ٹائم ہیں، ایک یہ کہ صبح اشراق کی نماز سے لے کر جمعہ کی نماز سے پہلے، اور دوسرا ٹائم ہے ظہر کی نماز پڑھ کے، جمعہ کی نماز پڑھ کے اس کے بعد سے لے کے عصر کی نماز سے پہلے۔ ان دونوں اوقات میں آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو حاجت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس پورا اپنا تصور، اپنا پورا فوکس جو ہے، اپنا مائنڈ جو ہے وہ اس وظیفے کی طرف رکھنا ہے، اپنا پورا دھیان اس کی طرف آپ کا ہو، اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل مکمل کریں، اور بغیر کسی وقفے کے 2 رکعت نماز نفل پھر اسی ترتیب سے پڑھیں، یعنی کہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے، 2 رکعت 2 کر کے، اور اسی ترتیب سے پڑھیں کہ آپ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے بعد آپ نے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ کم از کم 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ وہ یاد رہے کہ 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 4 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کریں، لیکن کم از کم 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے عاجزی سے گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر دعا مانگیں، اپنا پورا دھیان دعا کی مقبولیت کی طرف رکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اسی وقت پورا فرما دے، یا چند دنوں کے بعد پورا کر دے، یا جسے جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو عطا کر دے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا، آپ کو دعا کی قبولیت کے اثرات اور اس کے انعامات نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے، آپ کی رہنمائی فرما دیں گے، چاہے وہ خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے یا کسی اور طریقے سے رہنمائی فرما دیں کہ یہ حاجت اب پوری ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی یہ حاجت پوری ہو رہی ہے۔ پورے یقین سے وظیفہ کیجیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔
مشکل سے مشکل حاجت ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ آپ یہ عمل ضرور کیجیے گا، اور اجتماعی دعا میں شامل ہونے کے لیے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اور جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے بولا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی دعائیں، تمام پریشانیاں دور فرمائے، ان کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ جس چیز کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کے دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، کوئی اور بھی یہ وظیفہ پڑھے تو اس کی جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں، وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔